عصبی نظامی فعالیت کا کردار، رول آف ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم۔ عصبی نظام فعالیت دماغ میں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اسپائنل کارڈ یہاں ہوتا ہے نا، ہم نے بتایا تھا آپ کو۔ یہ نیوران اور عصبی ریشے پر مشتمل دماغ کے مرکزی تنے کے ساتھ جڑا ہوا اعصابی جال ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے انگریزی میں پڑھ لیں، انگریزی میں ٹھیک رہے گا آپ کو یہ کہ اردو میں ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو۔ اس کی لمبائی یعنی یہ ریٹیکولر ایکٹیویٹی سسٹم، یہ جو ہے نا، اس کی لمبائی ہوتی ہے 2 انچ اور اس کی موٹائی پینسل کے قطر جتنی ہوتی ہے، اور ہم جو بھی معلومات حواس خمسہ یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یہ نظام ان کو فلٹر کرتا ہے اور صرف ان معلومات کو ہمارے دماغ میں جانے دیتا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہوں، اور غیر ضروری کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا، یہ دیکھیں اس کے نشان بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے، اور انفارمیشن جو جس کو پرائرٹی دیتی ہیں ان کو اندر جانے دیتا ہے۔ اچھا ایک دیکھیے، ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی اس سلائڈ پہ، دیکھیے پوری 20 لاکھ بٹس آف انفارمیشن پر سیکنڈ آپ کے اندر جا رہی ہیں ایک ریسرچ کے مطابق، جبکہ آپ کے برین کی جو کیپیسٹی ہے وہ 134 بٹس یہ پر سیکنڈ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنی ساری معلومات اس کے اندر باہر رہ جاتی ہے۔ یہ جو آر اے ایس سسٹم ہے، یہ سمجھے ایک آپ کا فلٹر ہے، جیسے اب گھر میں اسٹرینر ہوتا ہے نا، چائے ڈالتے ہیں تو اس میں جو غیر ضروری چیزیں اوپر رہ جاتی، باقی نیچے آ گیا۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ جو آر اے ایس سسٹم ہے، ریٹیکولر ایکٹیویٹی سسٹم ہے، ایک سیکورٹی گارڈ ہے۔ فرض کریں ایک بہت بڑا ہال ہے، یعنی 70 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جبکہ باہر 1,20,000 لوگ کھڑے ہیں۔ اب سیکورٹی گارڈ کوئی تو ایسی اسٹریٹجی اختیار کرے گا نا کہ اس میں سے صرف 70 لوگ اندر آئیں۔ تو اس طرح سے ریٹیکولر ایکٹیویٹی سسٹم جو ہے، اس کے پاس بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ کون سی انفارمیشن میں اندر لے کر جاؤں اور باقی سب باہر ہیں۔ تو وہ کون سی انفارمیشن اندر لے کر جاتا ہے؟ ایک وہ انفارمیشن جاتی ہیں آپ کے اندر جو آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، یہ امپورٹنٹ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں، اور دوسری وہ انفارمیشن جاتی ہیں جو آپ کے سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ کو خطرہ ہوگا فوراً یہ ایکٹیو ہوگا اور وہ انفارمیشن آپ کے یہاں تک پہنچ جائیں گی۔ اور تیسری انفارمیشن وہ جاتی ہیں جو آپ کے بلیفز بن چکے ہوتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن آپ کے اندر جائیں گی۔ تو یہ ہے کرائٹیریا اس کے پاس۔ اب یہ دیکھیے اگر آپ کن چیزوں کو ویلیو دیتے ہیں، وہی چیزیں آپ کا دماغ سوچے۔ جیسے یہ میرا ٹریننگ کا چل رہا ہے، اب ٹریننگ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، رافع صاحب سب پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے کیا سیکھا ہے؟ کہتے ہیں جی میرے تو کوئی بھی کام کی بات نہیں آئی کوئی بھی۔ اور دوسرا آدمی سے پوچھتے ہیں میں نے جی بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب یہ کیوں فرق آیا؟ یہ فرق اس لیے آیا کہ اس نے اس بات کو امپورٹنس نہیں دی کہ یہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آر اے ایس امپورٹنٹ کے اوپر کام کرتا ہے، جہاں پہ امپورٹنس ہے ان انفارمیشن کو پہلے لے لینا ہے۔ اس کی اور ایگزامپل دے دیتا ہوں، اب موٹر وے پہ جا رہے ہیں، اب گانے بھی سن رہے ہیں، ٹیلی فون بھی سن رہے ہیں، لیکن آپ کو آپ نے ایگزٹ لینا ہے، اور جو ہی آپ ایگزٹ کے پاس آئیں گے تو آپ کو یہ انفارم کرے گا کہ یہاں سے ایگزٹ لینا ہے، کیوں؟ وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ہمارا جو آر اے ایس ہے، یہ ہمارے امپورٹنس جو دیتے ہیں ان کے اوپر کام کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اس کی اپنا جس کی ریسرچ ہے، اس کا نا ہے ماہلے چیکزونی ماہلے، جس نے اس کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ 20 لاکھ انفارمیشن جو ہیں اس طرح ہمارے مائنڈ میں، یہ سائیکالوجسٹ ہے، امریکن ہے۔